بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے۔ جب جناب زینب نے کہا نا کھڑے ہو جائیے آپ خطبہ دیجئے، اب سارا دربار کہنے لگا۔ اب یزید مجبور ہو گیا، روک نہیں سکتا تھا۔ لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے۔ امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا، کہا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی، نام لے کے توہین کی گئی، پھر مولا حسین کی۔ جمعہ کا دن تھا، خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا، تو مولا سجاد نے فرمایا ھذا الاعود، اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ۔ یہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھانچہ۔ جہاں اہل بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے۔ ایک مرتبہ جناب سید سداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعارف کروایا اور اس دربار سے کہا جو مجھے جانتا ہے من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، ومن لم یعرفنی اعرفہ علی حسبی و نسبی، جو مجھے نہیں جانتا نا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ توجہ، امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نسب بتا دوں۔ پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر رسول خدا کے فضائل سنائے، بتایا وہ جو معراج پہ گئے تھے۔ توجہ، امام نے تمام فضائل کے اندر معراج کو پیش کیا کہ وہ جو کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ تھے، نہیں ہے مجمع، امام نے فرمایا وہ کعبہ قوسین کی منزل پہ، تم اسفل السافلین پہ۔ اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا، تو پستی میں وہ بلندی پہ۔ امام نے حبیب خدا اپنے جد رسول خدا کے فضائل کو پیش کیا کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا وہاں ہمارے جد گئے ہیں۔ کہا وہ میرے جد ہیں صلی بالملائکۃ بالسما، کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، یہ آدھا مجمع پہنچ جائے، یہ 20-40 افراد 100 اتنا بڑا مجمع ہے، ساروں کا پہنچانا ضروری ہے، خاص طور سے نوجوانوں کا۔ عزیزان گرامی، بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں، جس کے باپ نے جب مدینے میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا ہل سرقت صلاۃ ام نسیت الفاتحہ، تو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا؟ نہیں ہے مجمع، باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی، صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے۔ مولا نے فرمایا تو اس کا بیٹا، میں رسول کی نزل سے جو عرش پہ بھی جائے تو وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے۔ ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ تو بھول رہا ہے تو کون ہے؟ پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا، بڑی تفصیل سے بیان کیا، جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل، جن پہ قرآن آتا تھا، جو نور ہیں۔ توجہ، بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ، مدینہ کو کیا کہتے ہیں سب؟ منور۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ رسول خدا وہاں ہے۔ جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے۔ مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعارف کروایا بڑی تفصیل سے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ خطبہ ایک اشرہ چاہیے اس خطبے کے لیے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں، لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے۔ میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرات۔ جانے کہ ہم ایک مرتبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعارف کروایا، فضائل پڑھے، پھر ایک مرتبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں۔ توجہ، بھئی یہ وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی، شام میں کوئی نام نہ لے، اس دربار میں کوئی نام نہ لے۔ اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں؟ ساری خواتین میں ایک مرد کون؟ آپ نے فرمایا انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربلا میں مارا گیا۔
آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا. اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سر ایک بچے کا سر. آپ نے فرمایا یہ علی ابن حسین اصغر ہے. اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا؟ ہر بیٹے کا نام علی. کہا میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر 100 بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی. میرے بابا فرماتے تھے میرے 100 بیٹے بھی ہوتے میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا. دوبارہ سنیے گا. وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی، جس نے پابندی لگائی تھی، اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کا تھا، علی علی ہو رہا تھا. اب آپ نے اپنے جد جناب امیر کے فضائل کو پیش کیا کہ وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی. بھائی زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں. قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے. جب قبلہ بدلا نماز پڑھا رہے تھے. مدینے سے باہر جس مکان پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدس اس طرف تھا، کعبہ اس طرف تھا. نماز کے دوران قبلہ بدل گیا. نماز کے دوران وحی آئی میرے حبیب فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے. پیغمبر نے اللہ کا حکم آتے ہی نماز میں رخ پھیرا، بیت المقدس سے کعبے کی طرف رخ کیا. بس ایک علی تھے، ایک مولا کائنات تھے جو فوراً پیغمبر کے پیچھے آئے. نماز کے دوران گھبرا گئے حضرات. نماز کے دوران جناب امیر فوراً پیچھے آ گئے. پیغمبر نے رخ پھیرا، جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف. اب نماز ختم ہوئی، سارے صحابہ پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اس طرف سے اس طرف. مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے؟ یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیغمبر وہاں میں، اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے. عزیزان گرامی، جناب امیر نے اس انداز سے کیا، مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش کیا کہ میں اس علی کا پوتا جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی، جنہوں نے 2 تلواروں سے جنگ کی. الضارب بسیفین، مولا سجاد فرما رہے ہیں 2 تلواروں سے. عزیزان گرامی، جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لڑ سکتا، جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لڑ سکتا. مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑ کے بتاؤں گا. ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق تھا نہ کہ علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے. جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعارف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں. پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اعطینا ستا وفضلنا بسبعین، اعطینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین. اللہ نے 6 ہمیں فضیلتیں عطا کی ہیں. 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا، حلم بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی، سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں عطا کی. یزید بوڑھے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا. کچھ جوان ہوتے ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں. یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور شجاعت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ راج کرنا. مولا سجاد کا خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا فضلنا بأن من نبی المختار، ہم وہ کہ جن کے خاندان سے نبی مختار ہے. ومن الصدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے. ومن الطیار جعفر طیار ہم میں سے ہے. ومن اسد اللہ و اسد رسول اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر حمزہ ہم میں سے ہے. اس امت کے سبتین حسن و حسین ہم میں سے ہیں. منا مہدی و ہادہ الامہ، اس امت کا مہدی ہم میں سے ہے. ان کو ہستیوں نے چلائی. فوراً یزید نے کہا، اب تک کیا کہہ رہا تھا؟ باغی تھے میں نے مار دیا. بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے
مارنے پہ شرمندہ نہیں تھا، بار بار کہتا تھا باغی تھے، اور فتویٰ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتویٰ دیا تھا ہاں یہ باغی ہیں، کیونکہ یزید خلیفہ ہے، جو بھی ان کے خلاف بولے گا وہ باغی. تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے، میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے اصحاب کو. جیسے ہی مولا سجاد کا خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا سارے دربار میں بغاوت ہو رہی ہے، میں نے نہیں مارا حسین کو، جسے آج تک بہت سے مسلمان پیش کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو، عمر سعد نے مارا تھا، عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے اب پچھتا رہا تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ مجھے یہاں مار دیں، میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا. جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا، جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا. بھئی دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا ہے، یا گواہ موجود ہو یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا. اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا، جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا، اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے. تو ہر قاتل یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا، ایک موقع اور دے دو. اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں، جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے انہو وقائل، یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، عمل نہیں کرے گا. میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہرائے گا، وہی سارے جرائم کرے گا، پھر واپس آئے گا حساب مانگوں گا، ایک موقع اور دے دے. تو یزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا. تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں.